محمد بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة الزهراء أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة الزهراء ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليهم الصلاة والسلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن المجتبى نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة الزهراء إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وعومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال علي عليه الصلاة والسلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا ورب الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے مومنین امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ مجلس عزا امام حسین علیہ السلام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ تمام مومنین امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ پڑھنے والے کافی حضرات منبر پہ تشریف فرما ہیں، سارے مولا کے ذاکر ہیں، میرے لیے سارے ذاکر قابل احترام ہیں اور ایک مقام ہے سب کا، چاہے میرا کوئی واقف ہے یا نہیں ہے۔ بابا غلام حسین شاہ صاحب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ 8:30 بجے علامہ صاحب نے منبر پہ آنا ہے، اور یہ سب ذاکرین بھی پڑھ لیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ اگر کوئی ٹائم سے تجاوز کرے گا تو دوسرا مولا کا مدہ خان رہ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ بابا جی نے یہ کہا ہے کہ 3 منٹ پڑھیں، 3 منٹ کہا ہے بابا جی نے، تاکہ جو بندہ آتا ہے گھر سے آس لے کے وہ خالی نہ جائے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت سجاد حسین آف دیونا قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات۔ وارث زمانہ دی سلامتی واسطے بلند آواز نال صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ خصوصاً علی ابل قاسم محمد المصطفیٰ، صلوات پڑھو جی۔ کلو سند شادی لا شدے، آغاز مجلس سے ہائے کر چھوڑیں علی دی راضی ہو گئے۔ میں کتاباں چینج پڑھی آئی، جس جات مجلس ہوندی ہے ماما دیاں صبح دی نماز اس جاتے آ پڑھ۔ کل حسن دشادی لاش اتے، پیو تھکا ہویا جان پہ آیا کہ مارا جان بحرین دا موتی، چومدائے گان پٹھے ہوئے پتار نولا، سیدہ دا میرے نال خلا منو کچھ نہیں دسدا، او بنیا لاج گیا میں جا کے داڑھی چوم کے آدھائے میڈا حوصلہ ویک، میں جیندہ ہاتھ بنی ہوئی جاگ جبار۔
ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت سجاد حسین. ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید منظر عباس رون کے ممبر ہوتے ہیں. قبلہ کی آمد پہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا. بہت بڑا حسین کی ذات ہے. اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونی صلوات کمینا دی کوئی نہیں بدلی کیا کر بر دے تے پاوے لکھ قرآن چاہے کوئی ایماندارا ولی ہاتھ پاسے رکھ کے ابھی اٹھدا باندا جاوے. لانگ نو خطرہ ہے میں بھی چادر دا تیرا مر گیا ویر عباس ادھر قصہ نکھلے آدھا نوٹ لگی بین دی پاک رضائی. جناب یہ تھے ذاکر اہل بیت سید منظر عباس. ابھی آپ کے سامنے ذاکر سائیں اشرف آف دوری ہے. آجو سائیں جی. بلند صلوات. قبلہ اتنا ٹائم نہیں ہے ذاکر بابو نے ذرا بلند صلوات پڑھو. میں بند پڑھنا لاکھ نہیں. شاہ فرمائے علی اکبر بچڑا تے نہ کرے ٹرنے دی ڈھل. ایک بار میں کو ملے اکبر بچڑا نہیں لگدا ہن تے دل. ایک گل یاد رکھی تو میری اکبر بچڑا تے نہ لائی جنگ دا تو ٹل. وس باسی بارش تیران دی اتے جھل پاسی آ برچھی دی گل. ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت سائیں اشرف آف دوریا. ابھی آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت اجاز حسین آف کھاریہ. درود بر محمد والے محمد ذات تے. تو اٹھے میرے بادشاہ فرمایا ہے قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے. قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے. میرے بادشاہ فرمایا ہم لوگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے. ہم لوگ ہی ایمان ہیں ایمان سے پہلے. میرے بادشاہ فرمایا قرآن ابھی پردہ وحدت میں چھپا تھا. ہے علم کسے حضرت عمران سے پہلے. ہے علم کسے حضرت عمران سے پہلے. صلوات پڑھو خاندان طاہر تے. شالا پتر جیندے رانی شالا نسل آباد ہوئے. مولا حسین دا سب تو چھوٹا ذاکراں. ایک محنت کرنا چاہنا کسے بندے دے آکھے لاکے سرکار علی نو کنڈ نہ کریں. کسے مولوی دے آکھے لاکے علی نو ولی اللہ نہ چڑھنی. ممبر دی قسم ہے علی نو ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے محمد دی ہے. یزید دربار اصغر دی بین قید گل چ رسی رملہ دیے قیدن زندگی توڑی رل چوکا گئی ہیں. نکی عمر چ قید ہو گئی ہیں. تیرے کان زخمی تیرے ہاتھ زخمی تیرا بٹایا چولا تیرے چوڑا مڑا لگوئی نا. اللہ دینا تڑسا تیرا کیڑا جرم ہے. سرکار حسین دی دین رسی وچو گردن بیری ہے. عقل مار گیا دیے رملہ میرا ایک جرم ہے. میرے دادے جنا علی ہے. اللہ
جناب یہ تھے ذاکر اہل بیت اجاز حسین. ابھی آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت علی رضا آف کراڑی والا. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات. اپنی اپنی عبادات دی قبولیت واسطے کوشش کرو باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. دعا ہے 14 دا حالی کہ اللہ توڑا اس بارگاہ ٹھرایا قبول اور منظور فرماوے. ذکر دا صدقہ مالک بانیاں دی توفیقات اضافہ فرماوے. حرمل دا سار چاہ کے جناب مختار آئین مدینے آگے دا کلباب کی دین سید الساجدین دار دے آئین. میں نظر سامنے پہنے دے دیکھ کے پیادے نے السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف. چٹی داڑی والا بڑھڑا میرا سلام ہوئی. تے دیکھ کے پہ فرمیندے نے ضعیف ذرا اندر جا تے میری طرفوں آکھ امام نو جو چاچا مختار آیا نے میرے وطن والے اس ویلے رات ود بھی میرے امام دی تے رو رو کے پیادے نے چاچا مین سنجان میں ہی سجاد ہوں. میں بسم اللہ کراں میں صدقے ہوں. فرمایا چاچا کیویں آئے ہو؟ فرمایا توڑا حکم ملیا ہے میں حرمل دا سار لے آیا. اس علاقے والوں دیکھ کے پہ فرمیندے نے چاچا اج جو شے منگو میں دیواں. اس ویلے جناب مختار دیکھ کے پیادے نے بادشاہ جے دے سکدے ہو واج اج ماں نو آکھو ایک دفعہ چھاں تے بھی واوے ٹھنڈا پانی بھی پیوے. ممبر دی قسم رات ود پئی ہے میرے امام دی تے رو رو کے پیادے نے چاچا شے ڈاڈی منگی نے او کنیز نہیں میری ماں ہے. چاچا میں ماں دی وانج منت کرداں. وطن والیو سید الساجدین ماں دے کولے آ کے پیادے نے اماں چاچا مختار دروازے تے آئے تے میں وعدہ کر آیا اج تانوں دب تو اٹھاونا ضرور ہے. میری سین دیکھ کے پیادے نے سجاد کس نال وعدہ کیتا ہی؟ فرمایا میں زندہ دے نال کیتا ہے. اس ویلے رو پئی اصغر دی ماں تے رو رو کے پیادے نے سجاد تو بابے دے نال وعدہ کر آئے تے دیکھ کے پیادے نے میں اس نال وعدہ کیتا ہے جدی 11 محرم لاش ہی دوبتے پئی ہے. میں بسم اللہ کراں میں صدقے ہوں. بس نہیں لگ سکیا میرے امام دا. پھوپھیاں نو سفارش بنا کے ماں دے کولے لے کے آئے نے. دیکھ کے پیادے نے اصغر دی ماں علی دی دی پیادے نے اصغر دی ماں ایک دفعہ آج چھاں تے جل ٹھنڈا پانی میں پی. میں آج پیکے ویڑے دھی بن کے آئیاں تیری منت کر دی پئیاں منو حالی نہ لٹاویں. وطن آلیوں بسم اللہ پڑھ کے سید الساجدین ماں نو سجے بازو تو سہارا دیتا. کھبے بازو تو علی دی نے سہارا دیتا ہے. اصغر دی ماں نے ٹرنا شروع کیتا ہے. چاند قدم چائے نے منہ آسمان والے پاسے پھر گئے اچھا وین کر کے تے رو رو کے آدھے نے میرا اللہ آج آلیا دا ہاتھ چھڑاواں حیا نہیں راندا. دوب تو چھانت جاواں وعدہ وفا نہیں راندا. میرا اللہ اصغر دے قتل دا واسطے معصومہ دے زخمی کرنا دا واسطے میرا اللہ میرے ساچا مکا وطن آلے دعانی مکی سا مک گئے نے. رو رو کے سجادہ دینے پھوپی اماں کنو چھانت لے ویسو. پھوپی اماں میری ماں تا مار گئی ممبر دی قسم میری
حسین رباب نو مٹیاں تے سمایا ہے سید الساجدین نے کان لائے تے لب پہ ہلدیاں تے ہولے ہولے آواز پہ آندی آئی میری قبر بناوے ہائے او دھوپ دے بچڑا ہوئے کربل لے رات میری روز حشر تائیں دی دروے وہ تیرے پیو دی مقتل گا دو. جتنے مومنین امام بارگاہ کے باہر تشریف کھڑے تمام مومنین سے التماس ہے کہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لیں. ابھی آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے جناب مولانا ظاہر عباس صاحب جو ان کے ممبر ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. صلوات کا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے. صلوات بلند تر پڑھیں, زیادہ دیر نہیں. فضیلت صلوات پہ ایک جملہ اور طالب دعا چاہوں گا چونکہ پڑھنے والے بہت ہیں, بہت اعلیٰ پڑھنے والے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جب معراج پہ تشریف لے کر گئے, جبرائیل امین بھی ساتھ ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا. جب دیکھا فرشتے کے تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ اور انگلیاں تھیں. تو اس وقت جناب محمد مصطفیٰ سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین بتاؤ اس کا کام کیا ہے. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بارش ہو تو اس کے بارش کے قطرے گننا اس فرشتے کا کام ہے. تو اس وقت کہا کہ اتنے دنیا میں بارش ہوتی ہے, قطرے یہ گنتا ہے. بھائی قطرے گننا محال ہے, تھوڑی سی بارش ہو جائے, کوئی انسان کسی کے بس میں ہے قطرے گننا؟ تو اس وقت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء وما ينطق عن الهوى فرماتے ہیں کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ اگر انسان کرے اور اس کرنے کے بعد اتنا ثواب ملے کہ وہ گن نہ سکے. تو اس وقت جبرائیل امین فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس وقت اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس فرشتے سے بھی گننا نہیں جاتا. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس وقت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ عمل یہ ہے کہ انسان سچے دل سے سچی نیت سے آپ پہ اور آپ کے رسول آپ کی آل پہ درود بھیجے, اللہ اتنا ثواب دیتا ہے اس فرشتے سے بھی گننا نہیں ہو سکتا. جناب ابھی آپ کے سامنے جناب مولانا ذوالفقار ترابی صاحب آف بڈی بہاولدین قبلہ قیامت پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام کے نام سے اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر جو کہ لائق درود و سلام. لیجیے عزیزان محترم ساجد بھائی, میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چڑھی ہے جس میں یزید خبیث لعین ابن لعین کو رضی اللہ لکھا گیا ہے, اور مجھے چیز فقیر کی جو پرتقصیر کی عنوان گفتگو ہے, جو تقریر کا گفتگو کا عنوان ہے, جو موضوع سخن ہے وہ لفظ ہے رضی اللہ. دیکھیے یہ رضی اللہ کون ہے؟ آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں. کسی نے بادشاہ سے پوچھا
میرے 8ویں مولا سے کہ مولا یہ رضی اللہ کون ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں رضی اللہ وہ ہیں جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور مولا یہ بتائیے کہ اللہ کن پر راضی ہوتا ہے؟ تو کائنات کے امام مسکرا کر فرماتے ہیں یاد رکھنا بندہ خدا، اللہ ہمیشہ اس پر راضی ہوتا ہے جس پر ہماری دادی زہرا راضی ہو جائے، اور جس پر زہرا ناراض ہو جائے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، جس پر زہرا راضی ہو جائے اللہ اسے رضی اللہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لیجئے ایک خبیث ترین انسان کو پوسٹ پر رضی اللہ لکھا گیا ہے، تو میرے بھائی مجھے اس بات کا اعتراض نہیں ہے تو نے اسے کیوں لکھا ہے، تیرا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے، لیکن تو نے مذہب شیعہ کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ تو یزید کا بیٹا ہے، تو یزید کے ٹکڑوں پر پلنے والا ایک کتا ہے، تو یزید کے نام پر ایک بدنمت کلنک اور داغ ہے، جس نے حسین کو قتل کر کے زمانے میں بتا دیا کہ یزید لا الہ کا بھی منکر ہے، محمد رسول اللہ کا بھی منکر ہے۔ قبلہ ساجد صاحب بات ٹھیک ہے؟ رضی اللہ تو نے لکھ دیا ہے، لیکن رضی اللہ لکھ کر تو نے یزید کو زمانے پہ ہر مکتبہ فکر کو یہ سوچنے کا اختیار دے دیا ہے کہ یہ رضی اللہ یا تو یزید میں سے ہے یا پھر یزید رضی اللہ میں سے ہے۔ بات کہنا جی، یا تو پھر یزید رضی اللہ سے ہے پھر رضی اللہ یا یزید سے ہے، اور تو نے یزید لعین ابن لعین کو ابن خبیث و شجر ملونہ کو رضی اللہ لکھ کر رضی اللہ کا معیار بتا دیا ہے کہ رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ سنو میں تو شیعہ مذہب کا ایک چھوٹا سا خطیب ہو کر، ایک چھوٹا سا طالب علم ہو کر تجھے جواب دے رہا ہوں کہ تو نے یزید کو رضی اللہ لکھ کر رضی اللہ کا مقام بتا دیا ہے۔ اگر رضی اللہ یزید جیسا ہے تو لعنت میں شمار کرتے ہیں، اگر رضی اللہ ابو ذر جیسا ہے لاکھوں سلام کرتے ہیں۔ جناب یہ تھے علامہ ذوالفقار حسین ترابی۔ ابھی قبلہ صاحب کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین۔ سیم ابن امہ قال فی شانہ ماد علی مظہر العجائب تجدہ ان لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی
अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह या हकमु या हकमु या हकमु या हकीम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़े मौलाकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़े मौलाकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़े मौलाकल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सारे मिल के बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात। बरदरान ईमानी, कुरान का जो हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, सूरह फातिहा है। मुसलमान जिस फिरके से भी हो, कुरान पूरा पढ़े या ना पढ़े, कम अज़ कम सूरह फातिहा याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सूरत नमाजी के लिए नहीं, वैसे नमाज में वाजिब है, नमाज वाजिब पंजगाना नमाज इसके बगैर नहीं होती। शरीयत का कानून हर मज़हब में ऐसे है कि इसके बगैर नमाज सूरह फातिहा पढ़नी है, लेकिन हर नमाज में ये वाजिब नहीं, हर नमाज में ये वाजिब, नमाज वाजिब भी है, ये वाजिब नहीं। कुछ नमाज ऐसी हैं जो वाजिब भी हैं, लेकिन उसमें फातिहा पढ़नी पड़ी जाती। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वाजिब है नमाज जनाजा। नमाज जनाजा के अंदर फातिहा नहीं, नमाज जनाजा के बाद फिर फातिहा ही फातिहा है। तो जो है या नहीं? मोहब्बत फरमाओ, तुसी भी थोड़ा जा उठ के इत्थे आ जाओ, अगे आ जाओ, ताकि जिहड़े बंदे बैठे हैं चांद माहौल एक सही आ जाए साढ़े सामने। आ जाओ मालिक शिफा दे, तंदरुस्ती अता फरमा। तो जो है ना जी, इब्तदाई माहौल है, लेकिन माहौल तो बेनियाज हो के गुफ्तगू इबादत करनी कि सूरह फातिहा हर मुसलमान पूरे कुरान पे यकीन रखता है। कोई मुसलमान उसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं जो इसका कुरान पे यकीन, यानी पूरा कुरान दूर, कुरान के एक नुक्ते का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। ऐसे है या नहीं? कोई बंदा कुरान के नुक्ते का इनकार कर दे, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ रह जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आती। दूसरी बात आप आगे की ना करें, कुरान की इब्तिदा पर करनी है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है या नहीं? हर बंदे ने पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के बगैर कुरान शुरू तलावत नहीं हो सकती। जाओ फिर, बिस्मिल्लाह की इब्तिदा का नाम है नुक्ता। हाय हाय, बे के नीचे का नुक्ता है या नहीं? बे को नुक्ते से फारग करके पता करके दिखाओ बे है क्या। नुक्ते का सदका है कि पता चलता है ये बे है, ये ते है, ये से है। नुक्ते का सदका है, नुक्ता पहचान बनता है बे का, बे पहचान बनती है नबूवत की। नबूवत में बे है या नहीं?
ہے نا نبی لفظ میں بے ہے نا. اب اس بے کا پتہ کب چلے گا؟ جب بے کے نیچے نقطہ آئے گا. نقطہ نہ ہوگا بے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. بے کا پتہ نہ چلے نبی کا پتہ نہیں چلے گا. نبی کا پتہ نہ چلے اللہ کا پتہ نہ چلے گا. تو پھر بات سمجھنے کی ہے. جس بے کے بغیر نہ نبی سمجھ میں آئے نہ اللہ سمجھ میں آئے اس نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس نقطے کو علی ابن ابی. سورہ فاتحہ کمال ہے اس کے اندر. مسلمان پوری زندگی پورا قرآن پیچھے رکھ کے صرف الحمد کو پڑھ لے, خدا کی قسم جھگڑے ختم ہو جائیں, لڑائیاں ختم ہو جائیں. آج کل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. نہ ان میڈیا کی باتیں سن کے کوئی عقیدہ بدلتا ہے تو جو ہے یا نہیں, نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. ہمارا پیغام یہ ہے, پاکستان کی سرزمین کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. جاؤ جا کے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی مطالعہ ہے, آپ 5ویں کلاس کی اسلامیات معاشرتی علوم اس کا مطالعہ کرو, اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اور رہنے والی عوام کی حقوق اپنے ملک پر کیا ہے. ان حقوق میں یہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے باشندے کو اپنے عقیدے کے مطابق رہنے کی آزادی دی جائے. ہم کسی کی آزادی سلب نہیں کرتے, ہماری آزادی پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے. ہم کسی کی آزادی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. کوئی کیا کرتا ہے ہمیں کیا, قرآن پڑھتا ہے پھر بھی فرعون کو رضی اللہ کہے, ٹھیک ہے, اوہ ہو پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں. اور قرآن پڑھ کے بندہ قرآن پڑھ کے کہے فرعون اور موسیٰ بھائی بھائی. نہیں, میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آپ کے آ رہی. بندہ قرآن بھی پڑھے اور پھر کہے موسیٰ اور فرعون, کہتا ہے کہتا رہے, ہمیں اس سے جھگڑا نہیں, ہم نے اس سے منوانا, اس کی اپنی آزادی ہے. کیونکہ قبر کے اندر یا معاشر کے اندر کسی اور نے ذمہ داری نہیں لینی, اپنے عقیدے کا جواب اس نے دینا ہے. میں اپنے عقیدے کا مالک ہوں, آپ اپنے عقیدے کے, اہل سنت دوسرے مذہب اپنے اپنے عقیدے کے. کوئی فرعون کو رضی اللہ کہے کہے, کوئی نمرود کو رضی اللہ کہے. اب نمرود اور ابراہیم بھائی بھائی کہہ دے, ٹھیک ہے, اگر بنتا ہے تو کہہ دے. لیکن تاریخ کا ایک سوال ضرور سامنے آئے گا, جس نے فرعون اور موسیٰ کو بھائی بھائی کہا, جس نے نمرود اور ابراہیم کو بھائی بھائی کہا, اس سے بچہ بچہ قرآن پڑھنے والا پوچھے گا ضرور, اگر بھائی بھائی تھے تو جنگیں کیوں کرتے رہے؟ تو جو ہے یا نہیں, اگر بھائی بھائی تھے لڑتے کیوں رہے؟ مخالفت کیسی تھی؟ بھائیو آؤ, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, لڑائی نہیں, اتحاد پیدا کرو, پاکستان کی سرزمین کو محفوظ رکھو, پاکستان کی سرزمین پہ فتنہ انگیزی نہ پھیلاؤ, ایک دوسرے کے خلاف نہ بولو, اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں, کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں, اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. بالکل جو تمہارا عقیدہ قرآن پڑھ کے تیری سمجھ میں جو آتا ہے وہ لیتا جا. اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب تو اس کو زحمت مان, تیری مرضی, رحمت مان, اللہ نے رحمت کہا ہے.
ٹھیک ہے؟ کوئی جگلا نہیں، الحمد پڑھتے ہو یا نہیں؟ سارے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر مولوی، ہر بچے سے لے کر بڑا، ہر مذہب کا بندہ کہہ رہا ہے نا الہی صراط مستقیم۔ ترجمہ آگے جا کے کسی نے کہا صراط مستقیم پہ قائم رکھ، صراط مستقیم دکھا، یہی فرق ہے نا، دیکھا قائم رکھ، جملہ اتنا فرق رکھتا ہے لیکن اس کے مفہوم بالکل بدل جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا دکھا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ابھی تک راستہ صراط المستقیم دیکھا نہیں۔ نمازی کا نماز کے اندر یہ کہنا کہ صراط المستقیم دکھا، اس بات کی دلیل ہے نماز اور ہے، صراط المستقیم۔ اگر نماز صراط المستقیم ہوتی پھر محترم کبھی بھی نہ کہتے کہ صراط مستقیم دکھا، بندہ چاہ سیدھے راہ تے کھڑے آوے تو جو ہے جی یا نہیں، بندہ چاہ سیدھا کھڑے آوے، میں بارگاہ وچ آ گیا تو میں اتھو آکھا یار منو ماں بارگاہ وہا، اوئے ہوئے، اور بندہ چاہ صاحب بالکل سیدھا کھڑے آوے تو آکھے منو ماں بارگاہ وچ بہ کے آکھے ماں بارگاہ وہا، تو جو ہے یا نہیں؟ پتہ چلا تیرا نماز کے اندر یہ کہنا کہ اللہ مجھے راستہ صراط المستقیم دکھا، اس بات کی دلیل ہے صراط مستقیم اور ہے نماز۔ چل جگلا نہ کر، جس کو چاہتا ہے اس میں شامل کر، جس کو چاہتا ہے شامل کر۔ اللہ نے آگے صاف بتا دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پہ قائم رکھ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہوئیں۔ مرضی تیری ہے، کتابیں تیری ہیں، تفاسیر تیری ہیں، علماء تیرے لکھنے والے ہیں، صحابہ تیرے لکھنے والے ہیں، ان کے سروں پہ رکھ کے قرآن اپنی مرضی کے عالم سے آج پوچھ کے بتا نعمت والا گھرانہ کون سا ہے، غضب والا گھرانہ؟ اے منو پتا ہے کہ جتھے ذاکر مولوی بیٹھے ہوں نا اس ویلے نعرے دی آواز کوئی نہیں ہوندی، تے ممبر تے جڑا بیٹھیا ہوندا جنہیں اچھا نہیں بولیا انہیں بولے ہی کچھ نہیں۔ ہاں ہوں آکھاں نا میں باواں نوں اچھیاں کر کے پورا زور نال، گل تے ہن بندی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے ذکر کی توانائی سے نعرہ حیدری، تو جو ہے یا نہیں؟ پورے زمانے کو بتاؤ وہ نعمت والا گھرانہ ہے کون سا، جن کا قرآن میں ذکر، جن کا نماز کے اندر ذکر اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہے؟ بولو، کہتے ہیں نا، فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا ذکر آیا، تصور آیا نماز باطن۔ بھائی جب تک کہا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو تھا اللہ، اب جب اہدنا الصراط المستقیم کہا، صراط الذین انعمت علیہم کہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، بتا یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ زمانے کو بتا نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تولا نہ کیا جائے، جب تک تورا نہ کی جائے۔ تولا کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے تولا، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم تک تولا ہے، یعنی اللہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ ان کا جن پر تیری نعمتیں ہوئیں۔ اس سے آگے ہے تبرہ، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ تھے، جو کیا تھے؟
گمراہ ان کا نام تھوڑا جو جا گیا جی، ان کے راستے پہ ہمیں قدم نہ چلانا. ہم ان کے راستے پہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہیں، ہمیں ان سے ہٹا کے رکھنا، ہمیں ان سے بچا کے رکھنا. ہم ان کے پیچھے چلنے کے متمنی نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ ان کے پیچھے چلنے کا. کن کے پیچھے؟ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا، جو والضالین کا معنی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے. آئے ہائے، اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو بات ہی ساری ٹھیک ہو جائے. جو ان پر تیرا غضب کسی زمانے میں رہ چکا. آؤ اب رضی اللہ کی ٹرانسلیشن کرو تو علیہ السلام کا پتہ چل جائے. رضی اللہ، راضی اللہ، یہ ہے ماضی کا صیغہ. یہ ہے یعنی اللہ راضی ہوا. اللہ راضی، یہ اللہ راضی ہونا یہی جملہ بتا رہا ہے. کبھی اللہ ان پہ ناراض تھا، اب راضی ہوا. علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق ہے. علیہ السلام اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں تاریخ کا مورخ تاریخ کے سینے پہ فخر کے ساتھ لکھتا ہوا نظر آئے کہ ابو طالب کا بیٹا علی وہ ہے جس نے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر جانے تک ایک آنکھ جھپکنے کی مدت کے لیے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. جس نے ایک آنکھ کے چپکنے کی مقدار میں بھی کسی بت کو سجدہ، جو ایک لحظے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں علیہ السلام. جیڑا 40 سال بت پوجے، ہاں 40 سال شراباں پیے، ڈیٹ سے تاریخ سے آئی ہے نا، 40 سال سارے کام کرے تو جو ہے جی یا نہیں. تو پھر مصطفیٰ کے بتانے پہ کلمہ پڑھ کے سجدہ کر لے، اس کو رضی اللہ کہتے. آئے ہائے، اس کو رضی اللہ کہتے. ہم رضی اللہ کا انکار نہیں کرتے، رضی اللہ جو ہیں مانتے ہیں، بالکل ان کو ہم قبول کرتے ہیں. رضی اللہ جتنے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں. آج جھگڑا بنا ہوا ہے جناب، یہ خلفائے راشدین کے منکر ہیں. قانون بنانا، اسمبلی میں آ، کوڈ میں آ، جہاں دل چاہتا ہے آ، ہم دلیلیں دینے کو حاضر ہیں. خلفائے راشدین میں تیرا مطلب ہے کون کون؟ تیرے نزدیک خلفائے راشدین ہیں کتنے تیرے عقیدے میں؟ تو کہتا ہے خلفائے راشدین میں 4، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے علی. یہی کہتا ہے. چل قانون بنا، جو بھی خلفائے راشدین کا مخالف ہے اس کے لیے حد جاری کر، اس کے لیے قانون بنا. اگر پہلے کے خلاف 1400 سال کے بعد کوئی بولے تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو علی کے خلاف جو جنگ کرے اس کو رضی اللہ کہتا ہے. علی مولا کے خلاف یا تو خلفائے راشدین میں نہ مان، اگر مانتا ہے تو جو سزا پہلے کے خلاف بولنے والے کی ہے وہ علی کے خلاف بھی بولنے والے کی، جنگ کرنے والے کے لیے بھی وہی ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ اذان میں علی ولی اللہ نہیں نکل سکتا. یہ تو کتابیں پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، میدان آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. عرش پہ پہلی اذان ہوئی ہی صرف 3 جملے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. یہ تو 1983 میں مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، علامہ تاج الدین حیدری صاحب نے یہ کراچی کورٹ میں پیش کی تھی، کتابیں پیش کی تھی، ثابت کیا تھا. اس وقت سے لے کر ابھی تک کراچی میں کسی کی جرت نہیں ہوئی. یہ آج جو بٹیرے نکل چکے ہیں،
یہ جو کہہ رہے ہیں کراچی کوڈ منتخب کرو، وہاں پہ صرف یہ ہم پہلے کی کاپیاں پیش کریں گے، جو مناظرہ پہلے ہو چکا ہے، اس سے بھی پہلے تو جو ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے، سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی۔ ٹائم میں گنجائش نہیں، غیور بیٹھے ہو، درد مند بیٹھے ہو، سفر کی مجلسیں شروع ہیں، بعنوان چہلم بھی ہیں، لیکن تم گھروں سے نکل کے مجالس میں آتے ہو۔ یکم سفر کی علی کی بیٹیاں بازار شام میں گئے۔ یہ تاریخ مقتل کو کھول کے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم پڑھ دیتے ہیں ایک دن علی کی بیٹیاں بازار میں آئیں، 3 دن دربار کی رکی رہیں، دربار میں پیشی ہوئی، قید خانے میں چلی گئیں۔ خدا کی قسم تاریخ یہ نہیں، مقتل کو کھول کے پڑھانے گیا۔ میں نے جو کچھ مقتل کی کتابوں میں کھول کے پوری طرح پڑھا ہے، قید خانے میں منتخب تو کر دیا گیا تھا، پورے شام کی عورتیں مرد درخواستیں لے کے آتے تھے، کل علی کی بیٹیاں ہماری گلی سے گزریں، کل علی کی بیٹیوں کو ہماری گلی سے لے کے آنا۔ پورا سال کوئی دن ایسا نہیں تھا جب علی کی بیٹیوں کو نئی گلی میں نہیں کھلے جایا گیا۔ اور اگر ظلم پڑھوں کامنے وقت میں گنجائش نہیں، وہ ظلم پڑھوں جو ہر گلی میں ہوتا تھا۔ مین بازار آیا تھا نا، جس کو بازار حمیدیہ کہتے ہیں، جو گئے ہو اس بات کی گواہی دے گئے، میں خود کربلا، نجف اشرف، یہ سیریا ہر سال اشرا پڑھتا ہوں، بڑا پڑا ہے، وہاں بھی رہا ہوں، مجالسیں پڑھی ہیں، بازاروں میں گیا ہوں۔ خدا کی قسم 1400 سال کے بعد بھی آج بھی کوئی شریف زادی چادر لے کے اس بازار سے نہیں گزر سکتی جس دربار سے، جس بازار میں علی کی بیٹیاں ننگے سر پھرائی گئی۔ 1400 سال کے بعد بھی شام زینب کے قابل نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو شام کی رہنے والی بازاری عورتیں بازار میں ننگے سر پھرتی ہیں نا، دربار میں آنا ہو تو دربار کے دروازے پہ خادم روک لیتے ہیں، خبردار بغیر چادر کے اندر نہیں جانا۔ عالیہ زینب کا فرمان لکھا ہوا دروازے پہ، خبردار کوئی مستور میری زیارت پہ بغیر چادر کے نہ آئے۔ ابتدائی مجلس ہے، صرف ایک روایت پڑھ کے بھائی کے حوالے ممبر کرتا ہوں۔ بازار شام، تیرے میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، ابن منظر ہے، کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، 3 جلدوں میں، اردو ترجمہ بھی آ گیا، فارسی عربی میں میں نے پڑھی تھی، اردو ترجمہ اب آ چکا ہے، اس کو لے کے مطالعہ کرو، اس میں یہ روایتیں درج ہے۔ ابن منظر ہے، مولا سجاد کا نوکر ہے، پوچھتا ہے کربلا کے بعد مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں پہ ہوا؟ تیرے مولا نے 3 بار کہا شام، اشام، اشام۔ ابن منظر تھا نا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتا ہے مولا اتنا بتا، شام میں کون سا ظلم تھا جو تجھے کربلا کا ظلم بلا گیا؟ مولا نے دیکھ کر کہا ابن منظر اگر شام کے ظلم گننے شروع کروں نا قیامت آ جائے گی۔ کہتا مولا کیوں؟ کہا ابن منظر میں کربلا میں اکبر کا سینہ بھول سکتا ہوں، شام کے بازار میں زینب کے ننگے سر پہ پتھر پڑتے ہوئے نہیں بھول سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن منظر شام کے وہ ظلم ہے نا جو مجھے معاشر میں بھی رونے پہ مجبور کرے۔ کہتا ہے مولا کون سے کچھ تو گنو؟ کہا ابن منظر صرف اتنا بتاتا ہوں،
3 दिन तक बाजार सजता रहा, मैं और मेरी फुफियाँ बाहर खड़ी रही। इब्न मंजर जब तीसरे दिन बाजार का दरवाज़ा खुला ना, इब्न मंजर क्या बताऊँ तुझे, जब तक बाजार के बाहर थे ना, मैं पहचानता था मेरी फूफी ज़ैनब कौन है, अम्मा रबाब कौन है, माँ लैला कौन है। कहा जब बाजार खुला, चंद कदम अंदर गए, नहीं पता चलता था ज़ैनब कौन है, नहीं पता चलता था रबाब कौन है, नहीं पता चलता था लैला कौन है। पहचान से ही बात खत्म हो चुकी थी। कहा फिर इब्ने मंजर तुझे क्या बताऊं, हर मंजिल को मैं बर्दाश्त करता रहा। कभी पत्थरों की बारिश हुई, कहता मैंने बर्दाश्त किया। इब्ने मंजर जब अंदर दाखिल हुए ना, पहला अंदर दाखिल होके उन बगैर तूने पहले चौक में ये किया था, ढोल वाले मंगवाए थे, ढोल वालों को काम हुक्म था तुमने ढोल बजाने हैं। बगैर ऐलान कर रहे थे अली की बेटियां आ गई हैं, जिन्होंने अली की बेटियां देखनी हो। कहते आगे जब गए ना, एक बस आखिरी बात कर रहा, इब्न मौला फरमाते हैं इब्न मंजर बर्दाश्त करता रहा, सारे जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन आगे एक मंजर ऐसा आया, जब आगे थे शोहदा के सर नेज़ू पर, पीछे थे हम, ऊपर थी मकान की छतों पे औरतें, उनकी गोदों में थे पत्थर, हर एक के नोकदार पत्थर थे। उनको हुक्म था कैदियों को नहीं मारने, जो शुहदा के सर हैं उनको मारने। मौला फरमाते इब्न मंजर फिर मैं देखता रहा, वो बगैर थे पत्थर, बगैर औरतें पत्थर मारती रहीं, मैं गिनता रहा। जब मैंने देखा ना, कभी मेरे अकबर का सर नेज़े से नीचे आया, किसी जगह पे कासम का सर नेज़े से नीचे आया, किसी जगह पे कासम का सर नेज़े से नीचे आया। बाजार की गली में उधर पत्थर थे, उधर शोहदा के सर थे। आज रुकमन अल्लाह मर्जी आपकी है, जुमला आगे वाला बस खत्म, भाई के हवाले मेंबर। मौला फरमाता है इब्ने मंजर ये भी मैं बर्दाश्त कर गया, मैं बर्दाश्त कर गया, मेरी फुफियों से ये बर्दाश्त ना हो सका, या फुफियों से बर्दाश्त ये भी ना हो सका, लेकिन फिर आगे वाला जुल्म जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ वो ये था कि ऐ इब्ने मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, एक गली का दरवाजा खुला, उधर से बगैरत घोड़ों पे सवार आए, घोड़े उन्होंने दौड़ाने शुरू किए। मैं आंखों से देख रहा था, घोड़ों की टापों से कभी मेरे अकबर का सर इधर चला जाता, कभी कासम का सर इधर चला जाता। मैंने उस वक्त कहा अल्लाह काश मुझे मेरी माँ ने ना जला होता। जितने मोमिन इमाम बारगाह के बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ।